ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ ہم حدیث اور قرآن کی بات کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بھی بنے۔ آج کی رات میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ ہمارے حصے میں آ جائیں اور واقعتاً صحیح معنی میں ہم رات کے صحیح طرح سے گزارنے والے بنیں۔ یہ رات میرا اور آپ کا انتظار نہیں کرے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی نماز ہوئی، اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز، اس وقت تقریباً 10:30 بج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی زندگیوں میں برکت دی اور ایک مرتبہ پھر پوری محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس رات کا مبارک موقع نصیب فرمائے۔ اس کائنات کے اندر بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ہماری نگاہوں سے اوجھل کی۔ آج کی رات میں برسنے والی رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں، رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش، اللہ کی رحمت کا کچھ ایسا ہی حصہ ہے جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ان حقیقتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بات کو مان کر یقین کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں سچے تھے اور اللہ نے نبیوں کا سردار آپ کو بنایا تھا۔ اگر اس رات کی یہ باریک باریک باتیں اور یہ راز کی باتیں آپ نے ہمیں نہ بتائی ہوتی تو ہم دنیا میں مر جاتے، مگر یہ حقیقتیں اور یہ راز کی باتیں ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ رات شروع ہوتی ہے، یہ رات تو مغرب کی نماز سے شروع ہو گئی، رب العالمین اپنی شان عالی کے مطابق دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کیا اس کے آنے کی شکل و صورت ہے، کیا طریقہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ میرا اور آپ کا اتنا یقین ہے جتنا ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور رب العالمین یہ صدا مغرب سے لے کر سحری کے وقت کے ختم ہونے تک آج کی رات میں خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو ندا اور صدا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگ لے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش ہم سے لے لے، ہے کوئی جو مجھ سے روزی کا فیصلہ کرا لے، ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کو مجھ سے دور کرا لے، ہے کوئی اپنے الجھے ہوئے کاموں کو مجھ سے سلجھوا لے، ہے کوئی بندہ جو اپنی خالی دامن کو میرے سامنے لے کر آئے اور میں اپنی رحمت سے اس کے دامن کو بھروں۔ رب العالمین کا یہ عمل 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ نہیں، بلکہ مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے آج کی اس رات میں جو اس رات کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس موقع پر صحیح طرح سے استعمال کرنے میں لگا دیا، آپ یقین جانیں ان کی قسمت چمک گئی، انہوں نے اپنے مقدر کو چمکا لیا، انہوں نے اللہ سے رحمتیں لے لی اور انہوں نے رب العالمین سے مغفرت کا پروانہ لے لیا۔ کبھی کبھی تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے، فقیر دنیا کے بادشاہوں کے اور دنیا کے بڑے لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے اور صبح سے لے کر دوپہر تک بھیک مانگتا ہے، اور اندر سے گھر کا مالک 10 بجے 11 بجے جب بھی نکل کر آتا ہے تو وہ فقیر کہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے صبح سے بیٹھا ہوں، بچے بھوکے چھوڑ کر آئے۔ یہ عجیب و غریب رات ہے، اس میں کائنات کا مالک آج فقیر کو صدا لگا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں کہہ پایا کہ نہیں پایا، یا آپ کے دل میں کوئی بات آئی کہ نہ آئی، سوچنا چاہیے۔ یہ پہلی رات ہے جس میں فقیر صدا نہیں لگا رہا، کائنات کا مالک فقیروں کو صدا لگا۔ سو تو وہ سے کہہ رہا ہے کہ جاگ جاؤ،
جو اونگ میں ہیں ان سے کہہ رہا ہوش میں آ جاؤ، جو مستی میں ہیں ان سے کہہ رہا کہ ذرا اپنے آپ کو جگا لو، میری رحمت تمہیں معاف کرنے کے لیے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اترنے والی رحمتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، یہ پیارا دین آپ کا لایا ہوا ہے اور رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے آئے۔ اور ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ نے آنے کے بعد انسانوں کو وہ شریعت بھی پہنچائی اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر 100% عمل کر کے بتایا۔ اگر آپ نے امت کو نماز دی ہے تو آپ نے اس سے پہلے امت کو وضو کر کے بتایا اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز اللہ کے لیے ایسے پڑھی جائے۔ جس موقع پر آپ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتے، آپ کا رکوع کتنا پیارا، آپ کا سجدہ کتنا اچھا، آپ کا تشہد میں بیٹھنا کتنا شاندار، آپ کا قرآن کریم کا پڑھنا کتنا اچھا۔ ایک ہی وقت میں اللہ کی عبادت بھی تھی اور ایک ہی وقت میں امت کو بتانا بھی تھا کہ دیکھو اللہ کی نماز ایسے ادا کی جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ تیری پوری مسجد اور آپ کے سامنے جو امت تھی وہ آپ کی نماز کو دیکھے کہ ہمارے نبی نے نیت کیسے باندھی، ہمارے نبی نے ہاتھ کانوں تک کہاں تک اٹھائے، ہمارے نبی نے کس طرح سے قرآن مجید پڑھا ہے، ہمارے نبی نے کس طرح سے رکوع کیا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر نماز لا کر دی تو نماز کو ادا کر کے بتایا، زکوٰۃ کا نظام بتایا تو زکوٰۃ کو ادا کر کے بتایا، حج کے موقع پر آپ نے زندگی میں ہجرت کے بعد ایک حج کیا اور جس موقع پر آپ نے عمر کے بالکل آخری حصے میں حج کیا ہے تو آپ نے پورے علاقے میں اعلان کرایا تھا کہ اس سال پیغمبر دو جہاں حضور پاک علیہ السلام کا حج کا ارادہ ہے، لوگ ساتھ چلے گئے۔ پورے عرب کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر، بوڑھے اپنے جوانوں کو لے کر، جوان اپنے بوڑھوں کو لے کر، جوان اولاد اپنی ماں کو لے کر، اپنے باپ کو لے کر، اپنے دادا کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سید الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں گے۔ تقریباً 1 لاکھ کے اوپر لوگ ہو گئے اور جو کچھ آپ کر رہے تھے 1 لاکھ انسانوں کی تقریباً 2 لاکھ نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کنکری کیسے مار رہے ہیں، آپ قربانی کیسے کر رہے ہیں، آپ میدان عرفات میں کیسے ہیں، آپ نے مینا میں کیا کیا، آپ نے مزدلفہ کی رات میں کس طرح سے اللہ سے مانگا۔ ایک ایک چیز کو صحابہ کرام دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ 2 مثالیں اس لیے دیں تاکہ پتہ چلے کہ دین اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر کوئی عمل دنیا کو لا کر دیا ہے تو عمل کر کے بتائے۔ ان دونوں باتوں کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج یہ والی لیلۃ البراء، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں برات اور مغفرت کی رات، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شب برات، اللہ کی طرف سے انعامات اور مغفرت کی رات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر امت کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ دیا تو جیسے میں نے نماز کے متعلق عرض کیا، حج کے متعلق عرض کیا، کتنی تفصیل ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آپ نے اس رات کو گزارنے کا بھی طریقہ دیا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس رات کو ان کے طریقے پر گزارے گا تو وہ برکتیں ملیں گی۔ میں اور آپ اگر اس رات کو ان کے طریقے پر نہیں گزارتے تو پھر یاد رکھیں سوائے محرومی کے کچھ نہیں۔ یہ شرط اول ہے کہ دین ان کا لایا ہوا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ان کے دین کو ان کے مطابق زندگی پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات کو کیسے گزارا؟